خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بتیری عورتیں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے یہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے۔ یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں اور جب وہ اچھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، اور آمنہ کا تو سفاگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے ہی میں دفن ہو کے رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھیڑ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویتا، دعائے خلیل اور نبید مسیحا۔ دوشنبہ کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظریں پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔
محمد کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتی، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش اور پرداخت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوبصورت، تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی سویبہ۔ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو سویبہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو دودھ پلائے۔ سویبہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتیں، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتیں۔ مائیں جس کو پسند کرتیں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتیں۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں۔ ہاں صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھی ابو زبیب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اس سے دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ دائیوں نے سنا کہ محمد یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولیں، اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں، اسی یتیم کو لیے لیتی ہوں۔ خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچہ کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے مگر ان کے جگر پارے کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں۔ یکا یک چھاتی بھر گئی، بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ اس کے منہ سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ محمد سیر ہو چکے تھے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ نہ کافی ہوتا تھا۔ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اس سے دوہنے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا اور دودھ خود بخود ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کر پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ بخدا بہت مبارک بچہ پا گئیں تم۔ حلیمہ بولی، بخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدیاں آگے آگے تھی اور مستانہ وار بڑھ رہی تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واری ابو زبیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدیا تو ہے جس پر تم آئی تھیں، یہ تو راستہ میں رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھیں۔ حلیمہ نے کہا، ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولیں، بخدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا،
حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیما، اس کی گودیوں میں ہموقتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خاری کے دن پورے ہو گئے، اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد ابھی سے مکہ میں رہ گیا تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں ٹہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پہم اسرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساتھ پھر آن پہنچی۔ محمد سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد کی جدائی سہانے روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈری کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لے، موقع پا کر اچھا اچک نہ لیں، یہ کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں۔ حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچہ کو ان سے بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچیں اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی مامتا تھی اور دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا، بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ جحفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکی، وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی و سازگار ہے۔ اے محمد، آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کے شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔
باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب کہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ام ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رکھتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے اور اوروں کو تڑپا رہے تھے۔ یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹھڑی میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔